سر اتنی ڈیولپمنٹس ہوئیں رمضان سے پہلے، لیکن بڑا ایک خاموشی رہی رمضان میں. اب کتنی چینجز آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے میں عدلیہ میں جو ریزسٹنس ہو رہا ہے اس پہ آپ کا ٹیک چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ اس کے 3 فیزز میں سمجھتا ہوں. ایک اس کا فیز وہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی اور بڑے امپورٹنٹ جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل لیگل یا پولیٹیکل کویسچن جو تھے وہ آپ کی ہائی کورٹس ڈیفرنٹ تھی، الیکشن کمیشن تھا، اور اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر گئے. پھر ایک شفٹ جو ہے وہ آپ کا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آیا کہ جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے، ججز کی اپوائنٹمنٹ پروسیس چینج کیا، جوڈیشل کمیشن اس کے اندر آیا، چیف جسٹس کا ایک پینل کی طرف آپ چلے گئے. اس کے بعد تیسرا فیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سارے پروسیس کو جو اکتوبر سے آیا، جب آگے آپ گئے ہیں تو اس کی ٹرانزیشن پیریڈز کے اندر جو ہے جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ایگزیکیوشنز کے اندر. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا فیز تھا اس کے اندر ایک اسٹریٹ وے ایک نان ایکسیپٹیبلٹی تھی، چاہے وہ جوڈیشری کے اندر یا آپ کی جوڈیشری کے باہر جو لوگ تھے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو تھی اس کے استحقاق جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے سرٹن گراؤنڈز کے اوپر. پھر اس کے اندر ایک ریوالٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جوڈیشری کے اندر ریوالٹ آئے گا اور وہ ان امینڈمنٹس کو نہیں مانگیں گے، وہ مانیں گے. وہ بھی آپ کے سامنے دیکھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بنے اور سب پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں ان کی ایز اے پرسنالٹی کے اوپر کسی نے بھی ایسا سوال نہیں اٹھایا. پھر اگلا فیز جو آیا وہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آیا، ایک نیا آئیڈیا تھا. حالانکہ جتنی دیر تک میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کی طرح آپ نے اشارہ کیا ہے یہ ٹرموائل ہے، کبھی یہ کم ہوں گے کبھی یہ زیادہ ہوں گے. چونکہ ایک ہی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر 2 ڈیفرنٹ قسم کے میکانزم چلتے ہوں یا بینچز چلتے ہوں یا لائکنگ یا ڈس لائکنگ چلتی ہو یا چیف جسٹس کا جو ہے اپوائنٹمنٹ کا ایک آئے، یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. جو اوریجنل آئیڈیا تھا بینچ سے فائدہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، بلکہ اس سے رفٹ بنے گی. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ کرٹیسزم ہے وہ پاکستان کی ایگزیکٹو پہ آ رہا ہے کہ جی آپ کی جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے وہ چونکہ زیادہ ہے، آپ بینچ بھی بناتے ہیں، آپ کی کیس انٹرسٹمنٹ بھی ہے. اور یہ کسی حد تک بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح بینچ کی کمپوزیشن کے اندر ایگزیکٹو رول نہیں ہے، لیکن یہ ایگزیکٹو رول جو ہے انہی پولیٹیکل پارٹیز نے جب آپس کے اندر نیگوسیشنز کی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر، اور وہ جو رول جو تھا وہ پی ٹی آئی نے دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے میڈیشن کے اندر بنے. اور اب انہیں اس چیز کے اندر سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میکانزم ہے یہ وائبل نہیں ہے. لیکن جو بھی حکومت ہے آج اگر پی ٹی آئی کی نہیں ہے کل پی ٹی آئی کی آئے گی، وہ سب سے بڑا اس کا اسٹرانگ سپورٹر آئیں گے چونکہ بینیفیشل اس پروسیس کے اندر گورنمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. ایک حد تک تو پارلیمنٹ نے ایڈریس کیا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے، بٹ عام حد تک جو ہے وہ ریفارمز کی میجر ضرورت ہے. میں واپس 2 چیزیں، ایک تو یہ جو آپ کو ابھی اس وقت کی سچویشن ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے پیکا کے حوالے سے بڑے کیسز فائل ہو رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی قانون سازی ہو رہی ہے. اچھا تیسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی بڑی اسپیکولیشنز رہی ہیں عدلیہ کے حوالے سے، ابھی ان کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی لگنے والا ہے غالباً سپریم کورٹ میں کچھ دنوں کے بعد. آپ کے خیال میں سر کیا یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ کریٹ ہی حکومت یا ایگزیکٹو کی طرف سے ایسے کیا گیا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اوور آل ہی عدلیہ کو کمزور کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ سائیڈ لائن کر دیا جائے؟ نہیں سنا ایسی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنا بھی پولیٹیکل ایشوز جو تھے یا ان کے جو میٹرز تھے، چاہے نیب کے تھے یا اس کے بعد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے تھے، جو عدالت سے باہر ریزالو ہونے والے تھے وہ انہوں نے عدالتوں کی طرف رخ کیا اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 95 ہے کہ آپ کسی بھی پرائم منسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا سکتے ہیں، اور آپ کی گورنمنٹ جو ہے جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو بلڈوز کرتی ہے آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر کہ اسٹیٹ لائلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے اور ہم اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو نہیں ہونے دیں گے. وہاں سے یہ جھگڑا جو ہے وہ چلتے چلاتے الیکشنز کے اوپر، ریزرو سیٹس کے اوپر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر گئیں. اور وہاں کے اوپر جو سپریم کورٹ کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ نے اس کو اس طرح پرفارم نہیں کیا. جس کے ریزلٹس بندیال صاحب سے ہیں یا اس سے پہلے ہیں ثاقب نثار صاحب ہیں یا کھوسا صاحب ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں پاناما سے آپ سٹارٹ کر لیں یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو جس طرح آپ نے نکالا سپریم کورٹ کے اندر، تو یہ ساری چیزیں
چیزیں کانسٹیٹیوشن یا لا کے نیچے جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ والا, میں اس وقت بھی کہتا تھا اور یہ سب سے بڑے سپورٹر تھے کہ جی 187 کیس ہیں, اس سے زیادہ ہے نہیں. اب کانسٹیٹیوشن بینچ کا جو آئیڈیا ہے یہ پی ٹی آئی نے دیا تھا. اب پی ٹی آئی کا جو سٹینس جو ہے وہ اب جو ہے وہ اور ہے. آپ ان سارے کلپس کو نکالیں جو آپ کو اس دور کے اندر سپٹمبر اکتوبر کے اندر تھے جب یہ امینڈمنٹس تھی, اور اس کے اوپر تقریباً 50-60 دن کا ایک تھا جب مولانا صاحب نے ان سارا کو انگیج کیا. تو جب آپ خود اس کا حصہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان کو ایڈریس کرتے, اور ابھی بھی موقع ہے. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر امپرومنٹ ہے, کر لینی چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ عدلیہ نہیں ہے یا شدلیہ رہ گئی ہے یا تو میرا خیال ہے کہ وہ بات مناسب نہیں ہے. دوسرا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اندر یہ جس طرح آپ نے ایسا ججمنٹ آیا ہے کہ جس کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی انہوں نے کنفرمیشن کی ہو, تو پھر اگر کنفرمیشن انہوں نے نہیں کی تو جس چیز کو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ آپ یہ فیصلہ کریں یا یہ فیصلہ کریں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بات کے اندر بھی اتنا وزن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ تو 2-3 چیف جسٹسز سے سٹارٹ ہوا. کیا آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی ہے؟ شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ ہوا تو کتنے یہ بردر ججز جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کھڑے ہوئے اور کیا نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اس حد تک جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ نہیں آنی چاہیے تھیں, اور ابھی بھی چیز جو ہے. اب دوسرا جو پیکا لا کا ہے, سنس سیدھی سی بات یہ ہے کہ دنیا بھر نے اگر اپنے ان ڈیجیٹل میڈیاز کو, آن لائنز ہیرسمنٹ کو, اور اس کے بعد سائبر سٹاکنگ ہے, سائبر بلنگ ہے, ڈیجیٹل فراڈ ہے, اس کو ایڈریس کیا ہے, گورنمنٹ نے ایفرٹ کیا ہے. اب اس کے صرف ایک چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا جو استعمال ہے اس کے اوپر جو ہے ایک آنی چاہیے, اور جو کنسلٹیشن جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. لیکن دنیا بھر کے اندر ان لاز کی وائلیشنز کو کرمنل اوفنس کے طور پہ لیا جاتا ہے. 1 سال سے لے کے 20 سال تک ہے, سزائیں ہیں. ہم ڈیلے کیے, لیکن اس کے اندر بیٹھ کے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ پیکا لا غلط ہے وہ ایسی بات نہیں ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا جو میکانزم ہے اس کو بہتر کیا